آپ نے دیکھا کہ آپ نے بستر کی 4 کیٹیگری بتائے. پہلا بستر مرد کے لیے، دوسرا بستر بیوی کے لیے یعنی بیوی بچوں کے لیے، تیسرا بستر جو ہوگا وہ اصل میں مہمانوں کے لیے ہوگا. مہمانوں کے لیے خاص ایک بستر کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو ٹھہرنے کے لیے اس کے لیے اچھا انتظام ہو سکے. اور گھر میں جو چوتھا بستر ہوگا وہ شیطان کا ہوگا. اچھا یہ بات اللہ کے رسول نے کیوں بیان کی کہ چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے؟ تو کہ آپ جو مہمان نوازی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے کی کوئی نیت نہیں کرتے تھے. قرآن نے اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مہمان نوازی کرتے تو اصل میں اللہ کی رضا کے لیے کرتے، مہمانوں سے کوئی بدلے کی نیت نہیں ہوتی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اصل میں جن سے جو کام ہوگا وہ کام نکالنے کے لیے آدمی مہمان نوازی کراتا ہے. بعض لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے اپنے گھر پہ ان کو بلا کے کھلاتے ہیں. یہ مہمان نوازی نہیں ہے، یہ تو ایک بدلہ ہے جو آپ اس سے بدلہ چاہ رہے ہیں. مہمانوں کے ساتھ نبی کا سلوک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مہمان کی خدمت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت بہت پسند تھا، خاص طور پر بکری کے جو دستہ ہوا کرتے تھے، جو بازو ہوتے تھے جس میں گوشت بھرا ہوا رہتا ہے، ملائم رہتا ہے، کھانے میں بڑا اچھا لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بکری کے جو پہلو ہیں، جو بازو ہے، اس کے گوشت کو بھنا جائے، فشویا، اور بھون کر کے لایا گیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو جو تمام نبیوں کے امام ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ نے چھری لی، اپنے ہاتھ سے اس گوشت کو کاٹا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے لیے اور کھانے کے لیے دیا. کتنی خدمت! مہمان بن کر کے آئے ہیں، اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کاٹ کر کے کھلا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے 3 آدمی کو اپنے گھر لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اپنے گھر لے کر کے آئے. میرے بھائیوں، مہمان نوازی ایسی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی اتنی خدمت کرتے کہ بضابطہ 10 آدمیوں کو اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں اور گھر پہ بلا کر کے بضابطہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا رہے ہیں. تو مہمان اگر زیادہ ہو، نبی کا اسوہ یہ ہے کہ آدمی آپس میں بانٹ لے. بھائی 2 آدمی آپ اپنے گھر لے جائیے، 3 آدمی آپ اپنے گھر لے جائیے، 4 آدمی میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. یہ حسن انتظام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کا ایک پڑوسی تھا جو فارس سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وکانا طیب المرق، وہ جو فارس کے نبی کے پڑوسی تھے وہ شوربہ بڑا اچھا بناتا تھا. ایک دن شوربہ بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم نے شوربہ بنایا، آپ چلیے اور جو ہے آپ کو دعوت ہے. آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعوت ہے؟ کہا ان کو دعوت نہیں ہے. کہا تب میں بھی نہیں جاؤں گا. وہ آدمی واپس چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت ہے، چلیے. کہا عائشہ کو دعوت ہے؟ کہا نہیں. کہا میں بھی نہیں جاؤں گا. پھر واپس چلے گئے. پھر تیسری بار آئے، کہا آپ کو دعوت ہے؟ کہا عائشہ کو دعوت ہے؟ کہا ہاں عائشہ کو دعوت ہے. تیسری بار میں انہوں نے عائشہ کی دعوت دی. تب کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور ان کی دعوت کو قبول کیا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، عظمتوں کی بریائی، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، عقید توحید سے سرفراز کیا۔ اس پر جتنا بھی ہم اپنے رب کا شکر بجا لائیں کم ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خطبہ جمعہ کا ٹاپک اور عنوان ہمارے سامنے چل رہا ہے، مہمان نوازی یہ ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی، اہل ایمان کی پہچان، مومنوں کی شناخت اور حسن اخلاق کا بہترین نمونہ اور اعلیٰ نمونہ یہ مہمان نوازی ہے۔ تو اس کا پہلا پارٹ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے، بیچ میں 2 جمعہ گیپ ہونے کی وجہ سے دوسرا پارٹ جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس موضوع کے جو اصل حصے ہیں جس میں مہمان اور میزبان کے آداب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے اوپر ترغیب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت جو آپ نے مہمان نوازی کے سلسلے میں ادا کیا ہے، وہ ساری تفصیلات آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، مہمان نوازی کے تعلق سے کافی ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ جو باتیں آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے اس دوسرے پارٹ میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اس کے خصوصی دلائل، جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا، مہمان نوازی کے کچھ عمومی دلائل جس کو جاننے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی کی کتنی بڑی اہمیت اور مقام دیا گیا ہے۔ پہلی حیثیت تو اس کی یہ ہے کہ عرب کا معاشرہ جو کہ ابھی اسلام شروع نہیں ہوا ہے، تو پورا عرب سخاوت میں بہت مشہور تھے۔ ان کے اندر لاکھوں برائیاں تھیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سخاوت کی ایسی مثال بھی ان کے اندر موجود تھی کہ وہ اپنے آپ میں بے مثال تھے۔ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، ان کی خدمت کرنا سب سے بڑی نیکی اس وقت کے مشرکین سمجھتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہمان نوازی کی اہمیت ان کے نزدیک کیا رہی ہوگی۔ حاجیوں کو پانی پلانے اور حج کے لیے آئے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی وہ سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اسلام آیا تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں بھی یہ بات تھی
کہ جہاد سے بھی افضل عمل حاجیوں کی خدمت، ان کی مہمان نوازی، ان کو پانی پلانا، یہ جہاد سے بھی افضل عمل ہے. اور اسی طرح سے مسجد حرام کی خدمت کرنا، اسے آباد کرنا. تو اللہ رب العالمین نے اسی کانٹیکسٹ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 اتاری، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستطیعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کو تم نے برابر قرار دیا اس آدمی سے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا لا یستطیعون عند اللہ، حاجیوں کو پانی پلانا، خدمت کرنا، مسجد حرام کی خدمت کرنا، یہ اچھا عمل تو ہے، لیکن ایمان کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر یہ نہیں ہو سکتے. لا یستطیعون عند اللہ، یہ اللہ کے پاس برابر نہیں ہو سکتے. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا. اس آیت کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر وہ سبب موجود ہے. ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ موجود ہیں، جمعہ کا دن ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے کہا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، تو صحابی کے ذہن میں بھی یہ بات تھی، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں مہمان نوازی کی کتنی بڑی اہمیت رہی ہوگی. بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نے کہا کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا، اس کی مہمان نوازی کرنا، اسلام لانے کے بعد میں اگر کوئی عمل نہ بھی کروں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. مطلب حاجیوں کی خدمت کو وہ سب سے اچھا عمل سمجھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اگر میں کوئی دوسرا عمل نہ کروں تو کوئی پرواہ نہیں. ایک دوسرے شخص نے کہا کہ مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کی خدمت کرنا، اسلام لانے کے بعد اگر میں کوئی دوسرا عمل نہ کروں تو کوئی پرواہ نہیں. ایک تیسرے شخص نے کہا کہ یہ دونوں عمل جہاد سے افضل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا یہ سب سے افضل عمل ہے. تو آپس میں سب کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چپ رہو، خاموش رہو. آپ نے ڈانٹا، کہا جمعہ جب ختم ہو جائے گا تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے کہ کیا معاملہ. جمعہ جب ختم ہوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات رکھی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کی خدمت کو میں سب سے افضل عمل سمجھتا ہوں، اگر میں کوئی عمل نہ کروں تب بھی کوئی پرواہ نہیں. کوئی کہتا ہے مسجد حرام کی آباد کرنا یہ جہاد سے بھی افضل سمجھ رہے ہیں وہ. تو اسی سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نازل ہو جاتی ہے جو کہ آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ نے واضح طور پر کہا کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس عمل کے برابر قرار دیا جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے. کہا یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتی. اس آیت سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ 3 چیزیں بیان کی. ایک تو اللہ پر ایمان، دوسرا آخرت پر ایمان، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے راستے میں لڑنے اور جہاد کو ذکر کیا. حالانکہ معاملہ جو ہے وہ کمپیئرنگ جو وہ کر رہے تھے وہ اصل میں حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو وہ اصل میں جہاد سے موازنہ کر رہے تھے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف جہاد کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے، لیکن اللہ نے اس سے پہلے 2 چیز اور ذکر کر دی. کہا اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی بنیاد اصل میں عقیدے کے اوپر ہے. اسی لیے کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جو مومن ہو، جو عقیدے توحید والا ہو، تو اسی کا عمل قابل قبول ہوگا چاہے جتنی ساری عبادتیں ہوگی. یہ اصل میں اللہ رب العالمین کے بتانے کا مقصد ہے. تو اس کے اس زمانے میں لوگ کس قدر مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، یہ عرب کا معاشرہ تھا. تو ایک حیثیت تو یہ ہے جو عمومی دلائل سے پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل انبیاء، تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی، اس لیے آپ کو افضل الانبیاء کہا جاتا ہے. اور تمام نبیوں کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو جب تمام نبیوں کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کی امام ہے، افضل الانبیاء ہے. آپ کے اندر یہ صفت بدرجہ اولا موجود تھی. تیسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اور مہمان نوازی یہ حسن اخلاق کا سب سے بہترین نمونہ ہے. تو جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے.
اور اپنی بعثت کا مقصد جس نبی نے یہ بتایا ہو کہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں، مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز تھے، اور مہمان نوازی یہ حسن اخلاق کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مہمان نوازی کی صفت سب سے زیادہ موجود تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کا حکم دے دیا، اس میں سے آپ نے مہمان نوازی کے آداب بتا دیے، اس کے مقام کو بتا دیا، اس کی اہمیت کو بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مہمان کا میزبان کے ساتھ پیش آنا ہے وہ سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، جس سے ایک چوتھی حیثیت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان نوازی کی عظمت کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقام کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، اس لیے آپ نے مہمان نوازی کی ترغیب بھی دی ہے، مطلب مہمان نوازی کے اوپر آپ نے لوگوں کو ابھارا ہے، اور کسی عمل پر اسی وقت ابھارا جاتا ہے جب اس عمل کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر اس عمل کی کوئی اہمیت نہ ہو تو اس عمل پر نہیں ابھارا جائے گا۔ مہمان نوازی پر ابھارنا اور لوگوں کو اس کے تعلق سے خبردار کرنا، اور لوگوں کو اس کے تعلق سے یہ بتانا کہ یہ بڑا اہم مقام ہے، یہ اچھا عمل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے مہمان نوازی کی جو ترغیب دی ہے، یعنی جو آپ نے اسے ابھارا ہے، یہ 3 حدیثیں آپ اپنے سامنے رکھیں، بڑی جامع حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں سے پتہ یہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کو کس حیثیت سے اور کس قدر کی نگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر مہمان نوازی نہ ہو، آپ نے کہا اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث کریمہ اس سلسلے میں ملاحظہ ہو، ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فی من لا یضیف، رواہ الالبانی فی صحیح الجامع، صحیح الجامع کی صحیح حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، جو آدمی مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرے اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ جس آدمی کے اندر یہ صفت نہ ہو، مہمان نوازی کی صفت جس آدمی کے اندر موجود نہ ہو، جس مومن کے اندر مہمان نوازی جیسی عظیم صفت موجود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر خیر ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھلائی کی صفت ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خیر خواہ کہا جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ اس آدمی کے اندر بھلائی ہے؟ تو آپ کو اس عظیم صفت کو اپنانا پڑے گا، ورنہ ہوگا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر انکار کر دیا، کہا لا خیر فی من لا یضیف، جو آدمی مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرے اس میں کوئی خیر ہی نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں مہمان نوازی کی ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو کہا کہ جس آدمی میں اگر یہ صفتیں موجود ہوں کہ وہ مہمان نوازی کر رہا ہو تو سمجھ لو اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، اور جس آدمی کے اندر مہمان نوازی کی صفت نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس آدمی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری جامع حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے اوپر ابھارا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو ایک حق قرار دیا ہے۔ دیکھیے دین اسلام کے اندر کبھی بھی آپ دیکھیں گے کسی عمل کو اگر کسی مسلمان کے اوپر اسے حق قرار دیا گیا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ عمل کوئی معمولی نہیں ہوگا، ورنہ اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے چند ہی اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے۔ تو جو آدمی مہمان بن کر کے آ رہا ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ایک مسلمان کا حق بنتا ہے، اور حق اسی صورت میں بتایا جاتا ہے جب اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہو نا تو اسے حق کے کیٹیگری میں نہیں لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو حق کی کیٹیگری میں لایا۔ جو آدمی مہمان نوازی کرے، یہ مہمان نوازی اور ضیافت اصل میں حق کے دائرے میں ہے۔ جو آدمی مہمان نوازی کرے گا تو گویا کہ اس نے حق ادا کیا، اور جو آدمی مہمان نوازی نہ کرے تو گویا کہ اس نے اس حق کو اپنے سے کاٹ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حق ہونا یہ اصل میں ایک شخص کے لیے مہمان نوازی کی صفت سے متصف ہوا، تبھی جا کر کے انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مہمان نوازی اصل میں حق ہوتا ہے۔ آئیے وہ حدیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع حدیث کو دیکھیں جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون
رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان نام سے حضرت عثمان ابن عفان بھی ہے لیکن یہ حضرت عثمان ابن مظعون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ ایک کام کرو، جاؤ حضرت عثمان ابن مظعون کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ بھائی کوئی مسئلہ تو ہوا ہوگا، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے لانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کو بلا کر کے لایا گیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کہا ارغبت عن سنتی، کیا تم نے میری سنت سے منہ موڑ لیا؟ میری سنت سے تم دور ہو گئے ہو؟ کیا تم نے میری سنت سے منہ موڑ لیا ہے، اعراض کر لیا ہے؟ بھائی کتنی بڑی بات ایک صحابی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے حضرت عثمان ابن مظعون نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی کسی سنت سے منہ موڑ لوں یا اس سنت سے دور ہو جاؤ، اس سے اعراض کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے وَلَكِن سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، میں تو آپ کی سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرتا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی سنت سے روگردانی اختیار کر لوں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو باتیں سمجھائی اس میں ایک حق کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان نوازی کو بھی بتایا۔ یاد کرو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اپنا عملی نمونہ اللہ کے نبی نے پیش کیا، کہا فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، اے عثمان سن لو میں سوتا بھی ہوں، نماز کا اہتمام بھی کرتا ہوں، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، وَأَنْكَحُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کیا ہوں، نکاح بھی میں نے کیا ہے، میں نکاح بھی کرتا ہوں، یہ بھی میری سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے کئی سارے حقوق ذکر کیے، کہا کہ اے عثمان تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، فَاتَّقِ اللَّهَ یا عثمان، اے عثمان اللہ رب العالمین سے ڈرو، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس لیے کہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اہل کا تمہارے اوپر حق ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا وَإِنَّ لِلضَّيْفِ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ مہمان کا ذکر کیا بطور حق کے، وہ اس لیے کہ بھائی تم جو ہے روزے کی حالت میں رہو گے، مہمان تمہارے گھر میں آ جائیں گے، مہمان دیکھیں گے کہ بھائی صاحب تو روزے سے رکھے ہوئے ہیں، یہ میری کیا مہمان نوازی کرے گا، تو جو حق مہمان کا ہوتا ہے وہ مارا جائے گا۔ اس لیے یاد کرو تمہارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ تمہارے اوپر حق ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی اہمیت کے واسطے یہ بات بیان فرمائی اور کہا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں سونا بھی ہے اور اسی طرح سے عبادت بھی کرنی ہے۔ اگر تم سو گے نہیں تو گویا کہ تم نے اپنے نفس کا حق ادا نہیں کیا، پوری رات قیام کرتے ہوئے گزار دینا اور پورا دن جو ہے روزے میں گزار دینا، بھائی اسلام ایسی چیز کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا ہے۔ ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں، اس میں آپ کو وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے حقوق بیان کیے اور کہا کہ دیکھو نماز بھی پڑھو اور اسی طرح سے سو بھی، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول حضرت عثمان ابن مظعون کو بتایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مہمان نوازی کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اصل میں اسے حق کی کیٹیگری میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ نمبر 3، مہمان نوازی کی ترغیب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث ملاحظہ ہو، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی کیسی ترغیب دی۔ کہا گھر میں ایک بستر خاص مہمانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہ اہتمام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ آئیے وہ حدیث کریمہ آپ کے سامنے ذکر کرو۔ عن جابر بن عبد اللہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان۔ مسلم شریف کتاب اللباس والزنا کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، حضرت جابر ابن عبداللہ سے کہا فراش للرجل، تمہارے گھر میں ایک بستر مرد کے لیے ہونا چاہیے، وفراش لامرأته، اور ایک بستر جو ہے اہل و عیال کے لیے ہونا چاہیے، بیوی کے لیے، مطلب اہل و عیال بچے اس میں آ گئے۔ کہا کہ والثالث للضيف، اور تیسرا بستر جو ہے مہمانوں کے لیے ہونا چاہیے، والرابع للشیطان، اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے بستر کی 4 کیٹیگری بتائے، پہلا بستر مرد کے لیے، دوسرا بستر بیوی کے لیے یعنی بیوی بچوں کے لیے، تیسرا بستر جو ہوگا وہ اصل میں مہمانوں کے لیے ہوگا، مہمانوں کے لیے خاص ایک بستر کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو ٹھہرنے کے لیے اس کے لیے اچھا انتظام ہو سکے، اور گھر میں جو چوتھا بستر ہوگا وہ شیطان کا ہوگا۔ اچھا یہ بات اللہ کے رسول نے کیوں بیان کی کہ چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے؟ تو گھر میں تو اتنے سارے بستر پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ سب شیطان کے ہیں؟ آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ضرورت سے زائد چیزوں پر کنٹرول کیا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے،
ضرورت سے زائد چیزوں کو لا کر کے اس کو اسٹاک کر کے جو آدمی برباد کرتا ہے، معاشرے کے ان لوگوں کو ڈھونڈ کر کے دیکھو جو ان لوگوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیز لوگوں کو دے دیا جائے، ان کی مدد کی جائے، تعاون کی جائے۔ لوگوں کے گھروں میں بستر پہ بستر رکھے ہوئے ہیں لیکن کبھی ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر ان غربا، مساکین اور فقراء کے حال کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کن کے گھر میں کیا چیز موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں ہے۔ اسلام اصل میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ دوسروں کا سہارا بنے، تب جا کر کے اسلام پھیلے گا۔ اسلام سہارا بننے کی تعلیم دیتا ہے، محبت بانٹنے کی تعلیم دیتا ہے، خدمت خلق کی تعلیم دیتا ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنی زندگی سے اس چیز کو کاٹ دیا، تو یہ حدیث بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیز کو جو آدمی اپنے گھر میں رکھ کر کے سڑا رہا ہو اور دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں معاشرے کے غربا و مساکین، اور ان کا خیال نہ رکھا جائے، آپ نے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوتھا بستر شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے مہمان نوازی کے تعلق سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مہمان کے ساتھ نبی کے برتاؤ کیسے ہوتے تھے، یعنی جو نبی کے مہمان ہوتے تھے ان کے ساتھ نبی کا سلوک کیسا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلوک کرتے تھے۔ اگر آپ ہوسٹ ہو رہے ہیں تو آپ اپنے گیسٹ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے تھے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کئی مثالیں دے کر کے۔ نمبر ایک، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو مہمان نوازی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلے کی کوئی نیت نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مہمان نوازی کرتے تو اصل میں اللہ کی رضا کے لیے کرتے، مہمانوں سے کوئی بدلے کی نیت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اصل میں شروع سے یہ بات چلی ہوئی آ رہی ہے کہ جن سے جو کام ہوگا وہ کام نکالنے کے لیے آدمی مہمان نوازی کراتا ہے۔ بعض لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے اپنے گھر پہ ان کو بلا کے کھلاتے ہیں، یہ مہمان نوازی نہیں ہے، یہ تو ایک بدلہ ہے جو آپ اس سے بدلہ چاہ رہے ہیں۔ ایسی مہمان نوازی کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے۔ اہمیت اسی وقت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی بدلے کے ان کو جو ہے کھلایا پلایا کرتے تھے۔ نمبر دو، مہمانوں کے ساتھ نبی کا سلوک کیسا ہوتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب مہمان آپ کے گھر میں آتے اور وفد کی شکل میں آ رہا ہو، نبی کا اسوہ یہ ہے کہ آپ خوشدلی کے ساتھ ان کا استقبال کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، لما جاء وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آتا ہے جن کا نام وفد عبد القیس ہے۔ جب آپ کے پاس آیا، آپ نے استقبال کیا، کہا ویلکم، مرحبا۔ جو قوم، جو لوگ ہمارے پاس وفد کی شکل میں آئے ہیں ان کا تہہ دل سے استقبال ہے، اور نہ ہی وہ ذلیل ہوئے اور نہ ہی وہ شرمندہ ہوئے، آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ مہمانوں کے ساتھ نبی کا سلوک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مہمان کی خدمت کرتے تھے۔ آج لوگ مہمانوں کو بہت بری گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے گھر میں مہمان آ جائے، آدمی کے چہرے پر 12 بج جاتا ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ مہمان آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے کہ آپ اپنے ہاتھ سے، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اور کوئی ہو سکتی ہے جو نبیوں کا امام ہو، جو اولاد آدم کے سردار ہو، جن کی شخصیت کو اللہ رب العالمین نے سب سے اونچے مقام پہ رکھا ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے مہمانوں کی تکریم کر رہے ہیں، مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے مہمان کی خدمت کی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کو آپ اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ کی بڑی جامع حدیث، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، زفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فامر بجنب فشوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میں مہمان بنا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن رہے ہیں ایک رات میں۔ یاد کر لیجیے، مہمان جو ایز اے گیسٹ آ رہے ہیں وہ صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہے۔ کہا کہ ایک رات نبی کے یہاں میں مہمان بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مہمان نوازی کی معلوم ہے؟ آپ فامر بجنب فشوی، بکری کا جو دستہ ہوتا ہے، جو ہاتھ کا حصہ ہوتا ہے، جو پہلو کا حصہ ہوتا ہے، کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بکری کے دستے کو بھنا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت بہت پسند تھا، خاص طور پر بکری کے جو دستہ ہوا کرتے تھے، جو بازو ہوتے تھے، جس میں گوشت بھرا ہوا رہتا ہے، ملائم رہتا ہے، کھانے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بکری کے جو پہلو ہیں، جو بازو ہے، اس کے گوشت کو بھنا جائے، فشویا، اور بھون کر کے لایا گیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو جو تمام نبیوں کے امام ہے۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے چھری لی، اپنے ہاتھ سے اس گوشت کو کاٹا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے لیے اور کھانے کے لیے دیا. کتنی خدمت، مہمان بن کر کے آئے ہیں، اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کاٹ کر کے کھلا رہے ہیں. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اذان کی خبر دی، آپ نے چھری کو رکھ دیا. ثم قام یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. بات ابھی ختم نہیں ہوتی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اس حدیث کے ایک راوی ہے الانباری، زاد الانباری وکان شاربی وفا. تو انباری راوی حدیث کہتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اس وقت میرے مونچھ، یہ جو مونچھ ہے نا، کہا مونچھ میرے بڑھ گئے تھے، موقع نہیں ملا تھا مونچھ کاٹنے کا، مونچھ بڑے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسواک کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے مونچھ پہ رکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے مونچھ کو کاٹا. دیکھا آپ نے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے نبی نے اس مہمان کے مونچھ کو کاٹا، اور وہ بھی اپنے مسواک کو مونچھ میں رکھ کر کے اسے کاٹا اور کہا کہ میں آپ کے مونچھ کو کاٹ دیتا ہوں، بہت لمبا ہو گیا. تو میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے تھے مہمانوں کی، یہ مہمانوں کی خدمت ہے. تو مہمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ایسے ہوتا تھا. اور دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے. اگر مہمان بہت زیادہ ہے تو آپ کا حسن انتظام کیسا ہوتا تھا. صحیح مسلم شریف کی بڑی جامع حدیث، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصحاب صفہ تھے، یعنی جو چبوترے والے تھے، وہ اصل میں بہت غریب لوگ تھے، بہت غریب لوگ تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، کہا فمن کان عنده طعام باثنين فليذهب بثالث، جس آدمی کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا ہو وہ تیسرے کو اپنے ساتھ لے جائے، چوتھے آدمی کا کھانا جن کے گھر میں ہو وہ 5ویں، یا راوی حدیث کو شک ہے کہا 6ٹھے آدمی کو لے جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے 3 آدمی کو اپنے گھر لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اپنے گھر لے کر کے آئے. میرے بھائیوں، مہمان نوازی ایسی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی اتنی خدمت کرتے کہ باضابطہ 10 آدمیوں کو اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں، اور گھر پہ بلا کر کے باضابطہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا رہے ہیں. تو مہمان اگر زیادہ ہو، نبی کا اسوہ یہ ہے کہ آدمی آپس میں بانٹ لے. بھائی 2 آدمی آپ اپنے گھر لے جائیے، 3 آدمی آپ اپنے گھر لے جائیے، 4 آدمی میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. یہ حسن انتظام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا طریقہ اپنانا چاہیے، چونکہ تعداد بہت زیادہ تھی صحابہ کی، اس لیے آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی گھر میں کھانا ہو وہ اپنے ساتھ مہمانوں کو بھی لے جائے. یہ مہمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے. یہ تو مہمانوں کے ساتھ سلوک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میزبان کے ساتھ اللہ کے نبی کا سلوک کیا ہے. یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں تو ان کے گھر والوں کے ساتھ جو میزبانی کر رہا ہے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی دعوت کو بھی قبول کر لیتے تھے، معمولی دعوت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے تھے، کوئی فرمائش نہیں ہوتی تھی. آپ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی. صحیح بخاری شریف کتاب الہبہ کی حدیث ہے، جو تحفے اور ہدیے کے بیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دعیت الی زراء وقراء لأجبت ولو اهدی الی زراء او قراء لقبلت. اگر مجھے بکری کے پائے، جو پیر ہوتا ہے، بکری کے پیر اور بازو کے لیے مجھے دعوت دی جائے تو میں وہ دعوت قبول کر لوں گا، اور اگر مجھے بکری کے پائے اور اس کے بازو کو بطور ہدیہ دیا جائے تو میں وہ ہدیہ بھی قبول کر لوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ جو بکری کے پیر ہوتے ہیں آدمی اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا ہے. کسی کے گھر میں اگر ہدیے کے طور پر بھیج دیا جائے، کیا جی اچھی اچھی چیزیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے تو انہوں نے ہدیے کے طور پر بکری کے پائے بھیج دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ بکری کے بازو ہو یا پیر ہو، اگر مجھے دعوت دی جائے اس پر تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر ہدیے کے طور پر دیا جائے تب بھی قبول کر لوں گا. یہ نبی کا اسوہ ہے. اچھا، میزبان کے ساتھ نبی کا برتاؤ ایسا ہوتا تھا. آپ کو اگر محسوس ہوتا کہ سامنے والے جن کے یہاں میں مہمان بن رہا ہوں اگر وہ ناراض نہیں ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے جاتے تھے. بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میری دعوت ہے، کیا میں اپنے ساتھ کسی ایک اور شخص کو ان کی دعوت پہ لے جا سکتا ہوں؟ تو دلیل تو یہی کہتی ہے کہ اگر جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے اگر آپ کو لگے کہ وہ ناراض نہیں ہوگا تو آپ ضرور بھی ضرور اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو یا اپنے دوست کو لے جا سکتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے
اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ لگے کہ میزبان ناراض نہیں ہوگا تو اپنے ساتھ دوسرے کو بھی آدمی لے جا سکتا ہے. اور اس کے تعلق سے ایک حدیث ذکر کی. حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مارے بھوک کے گھر کے باہر نکلے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہے. آپ نے کہا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے, مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے ہوئے, چونکہ آپ کو احساس تھا کہ جس صحابی کے پاس آپ جا رہے ہیں, انصاری صحابی کے پاس, وہ ناراض نہیں ہوگا, کہا میرے ساتھ چلو. اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر کے ایک انصاری صحابی کے یہاں گئے. گھر میں موجود نہیں تھے, اہلیہ موجود تھی. کہا کہاں گئے ہیں؟ کہا پانی لانے کے لیے گئے ہیں. اتنے میں جب وہ صحابی آئے خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ, ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے, آج مجھ سے بڑھ کر عزت اور اکرام والا مہمان کسی کے پاس نہیں ہے, اتنے اچھے مہمان آئے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے مہمان نوازی کی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چیزوں پر اور ایک غلام آدمی کی دعوت بھی قبول کر لیتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ دعوت دینے والا بڑا ہے یا چھوٹا ہے. معمولی ایک غلام آدمی بھی ہو, آپ کو دعوت مل گئی ہو, آپ نے اس کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو جاتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ کی حدیث, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعه, ایک درزی, ایک ٹیلر جو اس زمانے میں کپڑا سلنے کا کام کرتا تھا, اس ٹیلر نے, درزی نے اللہ کے نبی کو دعوت دی, ایک کھانا بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی چلا. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو میں نے دیکھا فقرب خبز شعیر ومرقا فیہ دبہ وقدیم, تو اس ٹیلر نے, جو درجی تھا, درجی کا کام کیا کرتا تھا, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جو کی روٹی ہے, جو کی روٹی لایا اور شوربہ پیش کیا. شوربے میں دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس میں کدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ خشک گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. دبا اور قدیم, دبا کے معنی کدو کے ہوتا ہے اور قدیم کے معنی گوشت, سوکھے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے بہترین سبزی اسی کدو کو پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کدو آپ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب, بہت زیادہ پسندیدہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدب من حوالی القصع, برتن کے چاروں طرف میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے اور جو کدو اس میں پڑے ہوئے چن چن کر کے آپ کھا رہے ہیں. تو صحابی نے جب دیکھا تو صحابی نبی کے کسی عمل کو دیکھتے تھے, کہتے ہیں فلم ازل احب الدب بعد یومئذ, اسی دن سے میں کدو کو پسند کرنے لگا اور اپنی زندگی سے کبھی کدو کو میں نے الگ نہیں کیا. سبزی میں میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا. آج کل کے سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آدمی جب کدو کھاتا ہے تو یہ کدو اس کے جسم کو اصل میں ہائیڈریٹ رکھتا ہے, ڈی ہائیڈریشن فیل نہیں ہوگا. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نبی کو پسند ہے. اچھا, یہ ایک اور ٹاپک ہے کہ نبی کو کھانے میں کیا پسند تھا, ناشتے میں نبی کیا لیتے تھے, دوپہر میں کیا لیتے تھے, رات میں نبی کا کھانا کیا ہوتا تھا, کیا غذائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. انشاءاللہ نبی کا ایک ڈائٹ پلان ہمارے پاس ہے جو کبھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اس ڈائٹ پلان کے حساب سے لوگ کھانا کھانے لگے تو بیماریوں سے انسان دور رہے گا. تو میزبان کے ساتھ سلوک میں ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کو آپ غور سے سنیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, بطور مسئلہ اس بات کو یاد رکھیں, آپ نے کئی سارے مسائل پوچھے ہیں, ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے دعوت دینے کے لیے, کیا میں اس آدمی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی فلاں آدمی بھی میرا دوست ہے, میرے بھائی ہے, میرے جماعت کے ساتھی ہیں, کیا آپ ان کو بھی دعوت دینا پسند کریں گے؟ تو یہ کہنا آپ کا جائز ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دعوت دینے کے لیے آتا ہے تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کو بھی آپ دعوت دیجئے, یہ آپ کا کہنا جائز ہوگا. چنانچہ صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کا ایک پڑوسی تھا جو فارس سے تعلق رکھتا تھا. فارس ایک جگہ ہے, وہاں کے پڑوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بن رہے ہیں, مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی فارس کے ایک آدمی بن رہے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وکانا طیب المرق, وہ جو فارس کے نبی کے پڑوسی تھے وہ شوربہ بڑا اچھا بناتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے شوربہ جب اچھا بنا رہا ہے, پورے مدینے میں مشہور ہے کہ یہ آدمی بڑا اچھا شوربہ بناتا ہے, کوئی آدمی بنانے میں, کھانے میں اور پکانے میں مشہور ہو جاتا ہے, تو شوربہ بڑا اچھا بنا رہا ہے. ایک دن شوربہ بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم نے شوربہ بنایا, آپ چلیے اور جو ہے آپ کو دعوت ہے. آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعوت ہے, کہا ان کو دعوت نہیں ہے, کہا تب میں بھی نہیں جاؤں گا. وہ آدمی واپس چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت ہے, چلیے.
कहा आयशा को दावत है, कहा नहीं, कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर वापस चले गए। फिर तीसरी बार आए, कहा आपको दावत है, कहा आयशा को दावत है, कहा हाँ आयशा को दावत है। तीसरी बार में उन्होंने आयशा की दावत दी, तब कहा कि ठीक है मैं चलता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे पीछे चले गए और उनकी दावत को कबूल किया। मेजबान के साथ नबी का क्या सलूक। आज अगर एक आदमी को पूछ दिया जाए कि मैं आपकी दावत पे नहीं जाऊंगा, आदमी नाराज हो जाता है। अच्छा, कोई आदमी ऐसा है कि अगर उनको नहीं पूछा आदमी नाराज हो जाता है। 3-3 बार जिनको नबी ने वापस किया और 3 बार वो वापस लौट करके आ रहे हो, आप उनके जमीर को देखिए कि मेहमान नवाजी के सिलसिले में मेजबान का दिल कैसा है, और ये भी आप देखिए कि नबी का ताल्लुक अपने मेजबान के साथ कैसा है। आखिरी चीज बताऊंगा, मेहमान को कुछ आदाब रखने पड़ेंगे और मुख्तसरन इंशाल्लाह ये बात खत्म हो जाएगी। मेजबान, जो इंसान मेहमान उनके घर में आ रहा है, तो आप मेहमानों के लिए अच्छा इंतजाम करें, रहने के लिए, खाने के लिए, और जब मेहमान आते हैं खुशदिली के साथ इस्तेकबाल करें। जो आपके घर में मौजूद हो फौरन ला करके हाजिर करें। ये ना पूछे कि आप क्या खाएंगे। अहले इल्म ने कहा कि अगर कोई आदमी ये पूछता है कि आप क्या लेंगे, तो ये मेहमान नवाजी की आदाब के खिलाफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से पता ही चलता है कि आप फौरन गए और बछड़े के भुने हुए गोश्त को ला करके पेश कर दिया। जल्दी करें, ला करके हाजिर करें। अगर उनको पसंद होगा तो खाएंगे, नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। और कोशिश करें कि जो आपका मेहमान बनता है, आप अपने हाथ से और अपने जबान से उसे कभी भी अजियत न पहुंचाएं। अजियत मेहमान को नहीं पहुंचाना है। तो ये जो है आपको ख्याल रखना है। अगर आप मेहमान बन रहे हैं तो पहली चीज आपके लिए यह है कि आप किसी के घर में उस वक्त जाएं जब मुनासिब हो। ऐसा ना हो कि आप उनके ऊपर बोझ बन जाए। इंसान को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जो आदमी मेहमान बन रहा हो 3 दिन से ज्यादा उनके यहाँ न ठहरे। मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहमान नवाजी 3 दिन है, दस्तूर के मुताबिक 1 दिन और 1 रात है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई, कहा कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने भाई के पास वो ठहरा रहे यहां तक कि वो उसको गुनाह में डाल दे। कहा गुनाह में कैसे डालेगा? कहा कि भाई उनके पास कोई चीज खिलाने के लिए ना हो और वो इंसान उसको गुनाह में डालेगा। जाहिर सी बात है, खिलाने के लिए, मेहमान नवाजी के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है तो आदमी जाएगा कहीं से कर्जा करके लाएगा, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, उन गलत रास्ते को वो अपनाएगा। इसीलिए कहा कि 3 दिन से ज्यादा आदमी ना ठहरे, उनको जहमत नहीं देना। और मेहमानों को इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब खाना आपके पास आता है तो सुन्नत के मुताबिक खाएं। हमारे यहाँ एक जहन ये बना हुआ है कि लोग किसी के यहाँ मेहमान जब बनते हैं तो ये समझते हैं कि प्लेट में कुछ छोड़ना ये असल में सुन्नत है। चाय आई थोड़ा कप में छोड़ दिया, खाना आया तो 4 बोटी उसमें छोड़ दिया। भाई ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सुन्नत नहीं है। जो भी आ रहा है आप प्लेट साफ करके खाएं, ये आपका तरीका होना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और मेहमान जब खा पी करके जाने लगे तो आप ऐसे ही ना जाएं, बल्कि उन घर वालों के लिए आप दुआ दे करके जाएं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआएं भी सिखाई है। पहली दुआ ये है, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकला तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। ये दूसरी दुआ है। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, ये तीसरी दुआ है। ये तीनों दुआएं आप उनके हक में दे करके जाएं तो गोया कि जो उन्होंने मेजबानी की, गोया कि आपने उसका हक अदा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमें मेहमान नवाजी करने की तौफीक अता फरमाए। मेजबान को अपना हक याद रखने और मेहमान को अपना हक याद रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये अजीम सिफत जो मेहमान नवाजी की है, हमारे अंदर ये सिफत पैदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन।